مجھ کو وہ وقت یاد ہوگا، امت کے غم میں ایسا کوئی نہ رویا ہوگا، محشر میں ویسا منظر جو دیکھے کہتا ہوگا اللہ کا جہنم اب بھی نصب ہوگا، اس زمانے دریا بہا دیے ہیں۔ اور حضرات گرامی ایک تاریخ کا وہ شعر سنیں، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرات گرامی حجۃ الموقع پر حج یعنی ذی الحجہ کے موقع پر اپنی والدہ کے قریب آ جاتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے میری والدہ محترمہ سنو، لوگ جو ہے ذی الحجہ کے مہینے میں حجۃ الحج کے لیے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی حجاج کا قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ اے والدہ لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اے میری والدہ میری چوائس ہے، میری تمنا ہے کہ میں جا کر وہاں پر حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری سنہری چالیوں کو دیکھوں اے والدہ، اور خانہ کعبہ کے خلاف کو جیسا دیکھوں۔ حضرات جیسے ہی اتنا کہا تھا، اعلیٰ حضرت کی والدہ کہنے لگی اے بیٹا احمد رضا جب تو جانا چاہتا ہے تو میرا بھی دل یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا چل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ۔ اے بیٹا مجھے بھی چلنا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا کہ چالو دل ہوش و سینہ سب کو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات گرامی اعلیٰ حضرت جو ہے اب چلے ہیں کشتی پر سوار ہیں، آپ کی والدہ بھی کشتی پر سوار ہے۔ حضرات المختصر یوں سمجھ میں یہ قافلہ جو ہے چلتے چلتے کشتی پر چلتے 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 جب بیچ دریا پر پہنچا، اور بیچ دریا پر پہنچنے کے بعد میں حضرات گرامی جیسے ہی بیچ دریا میں بیچ سمندر میں یہ کشتی پہنچی ہے، حضرات ملاح جو ہے کشتی چلانے والے نے صاف صاف انکار کر دیا، اے لوگوں اپنی اپنی جانوں کی خیر بناؤ، اے لوگوں اپنی اپنی جانوں کی خیر بناؤ، کیونکہ یہ جو کشتی ہے، کیونکہ یہ جو جہاز ہے یہ میری دسترس سے باہر ہو چکا ہے، میرے قبضے سے باہر ہو چکا ہے، میں اس کو چلا نہیں پا رہا ہوں، کیونکہ سمندر کے اندر بہت خطرناک طوفان برپا ہوا ہے۔ اے لوگوں اپنی اپنی جانوں کی خیر بناؤ، جیسے ہی اتنا کہنا تھا حضرات گرامی تمام حج کرنے والے لوگ جو ہے تمام حاجیوں کا قافلہ یہ بات سن کر ہونے لگا ہے۔ حضرات جیسے ہی ہوتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی والدہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرات گرامی سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ کشتی چلانے والے نے کہا ہے کہ اپنے اپنے جانوں کی خیر بناؤ۔ نعرہ رسالت شہنشاہ ترنم سلمان رضا اشرفی، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی۔ حضرات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی والدہ دیکھ کر رو رہی ہے، حضرات روتے ہوئے والدہ کو اعلیٰ حضرت یعنی احمد رضا نے دیکھا، وقت کے اعلیٰ حضرت نے دیکھا، حضرات گرامی جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے والدہ کی بارگاہ میں عرض کی اے والدہ محترمہ آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہا اے بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے، حضرات کہنے لگی اعلیٰ حضرت کی والدہ اے بیٹا تجھے معلوم نہیں ہے وقت میں جو ہے چلانے والے کشتی کو چلانے والے ملاح نے کشتی کے جہاز کے چلانے والے نے جو ہے صاف صاف انکار کر دیا ہے، یہ جہاز میری دسترس سے باہر ہو چکا ہے، اے لوگوں اپنی اپنی جان کی خیر بناؤ۔ اے بیٹا کوئی اپنے بچوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، کوئی اپنے عزیز و اقارب کو یاد کر کے رو رہا ہے، اے بیٹا سب لوگ ایک دوسرے کو لے کر رو رہے ہیں، اے بیٹا میرے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت گرامی اعلیٰ حضرت کی والدہ نے جب اتنا کہا ہے تو وقت کے اعلیٰ حضرت نے جو ہے ہندوستان، پاکستان، جرمنی، جاپان، انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، یورپ ہو، تھائیلینڈ ہو، جس کے بارے میں تو یوں کہا گیا تھا کہ مانا عرب نے تجھ کو یہ مانا ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت جب اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اے میری والدہ سنو کہ دنیا میں لوگ ہوں گے جو اپنے نبی پر یقین نہیں رکھتے ہیں، میرا نبی کا میرا یقین جو ہے میرے نبی پر اتنا ہے، میرے نبی کا جو ہے میرے نبی کا پیار میرے دل میں اتنا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان اپنی جگہ عدل ہے۔ کسی کہنے والے نے یعنی اعلیٰ حضرت نے تو یوں کہا تھا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات کہنے لگے اعلیٰ حضرت اے میری والدہ سنو میں نے جب کشتی پر سوار تھا میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں جب تم کشتی پر سوار ہوا کرو تم دعا پڑھ لیا کرو۔ اے میری والدہ میں نے کشتی پر سوار ہونے سے پہلے دعا کو پڑھ لیا ہے۔ اے میری والدہ میرا ایمان بولتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنا رخ چینج کر سکتا ہے، دریا اپنا رخ بدل سکتا ہے مگر میرے نبی کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد میں دنیا والوں کو نظام
کہا کہ احمد رضا چلے جاؤ، جانے جہاں کی جانب، موجے سفر میں اٹھا طوفان رضا کی جانب، پھر دو سزا بھی اٹھا محبوب گل کی جانب، آنے دو یاد بولو اب تو تمہاری جانب، کشتی تیری پچھوڑی لنگر اٹھا لنگر اٹھا دیے ہیں۔ حضرات گرامی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ